دیکھو میاں، خلافت کو ختم ہوئے پورے 100 سال گزر گئے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ خلافت آپ کی 100 سال تک کوئی عرصہ ایسا ہو کہ جس میں خلافت نہ ہو. تبھی وہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ اگر خلیفہ تمہارے درمیان موجود نہیں ہے اور تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تم جاہلانہ موت کے اندر مرتے ہو. یہ بڑا واضح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو خلافت کا تسلسل ہے وہ جاری رہے گا. اب خلافت کن کے ہاتھوں میں رہی، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ کن کن کے پاس رہتی رہی. دیکھیں حضرت علی کے واقعے کے بعد آخر میں خلافت جو ہے وہ دوبارہ واپس آ سکتی تھی حضرت علی کے رشتہ خاندان کے اندر، اور بالکل آ سکتی تھی. حضرت حسن نے ایک مصلیحت کے تحت خلافت جو ہے وہ بنو امیہ کو دی تھی، ایک مصلیحت کے تحت دی تھی. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا سب کو معلوم ہے. حضرت حسین پھر آخر میں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اس کی بات کری. مگر یہ صرف واقعہ یہیں تک کا نہیں ہے کہ خلافت جو ہے وہ ان لوگوں سے یا اہل بیت سے یا اہل بیت کے لوگوں سے پہلی دفعہ ہی لی گئی ہو، اس کے بعد بھی ہوا ہے. لیکن ہم بات کا تذکرہ نہیں کرتے، بات کے اوپر بات نہیں کرتے. دیکھیں جس وقت تک بنو امیہ کی حکومت چل رہی تھی اور بنو امیہ کے آخری ٹائم تھا، ان سے جو صحیح معنوں میں ریزسٹ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے بنو عباس والے. بنو عباس کے پاس جو سب سے بڑی ایک اسٹرینتھ تھی، طاقت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ حضرت حسن کے خاندان ان کے ساتھ چل رہا تھا. یعنی جس کو آپ اہل بیت کہیں گے وہ دراصل بنو عباس کے ساتھ چل رہا تھا. اور ان لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم لوگ جب حکومت ان بنو امیہ سے لیں گے تو یہ دوبارہ واپس، یعنی یہ پوری موومنٹ جو چلی ہے وہ یہ چلی تھی کہ بعد میں یہ پورا کا پورا ہم واپس دیں گے. کس کو ہم دیں گے؟ اہل بیت کو دے دیں گے یہ واپس. اور بنو عباس نے پورا جو ایک یہ سینیریو بنا رکھا تھا وہ یہ کہ اب بنو امیہ کو ہٹاؤ اور اصل جو وارث ہیں خلافت کے وہ ہم ان کو دے دیں گے. اس کے اوپر یہ بنو عباس تحریک اتنی بڑی تھی اور اتنی تیز چکی تھی. اور اس کے اندر یہ بڑا ایک جو مدینہ میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس کے اندر یہ تمام عباسی بیٹھے، اس میں بڑا کلیئر تھا کہ ہم اس کے اندر محمد النفس جو ہیں ان کو ہم دیں گے، جو حضرت حسن کی چوتھی نسل سے تھے، کہ ان کو ہم دیں گے خلافت اور ان کے ہاتھ میں جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت جیسے ہی آیا تو صفا نے وہ خلافت اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اس وقت تو محمد النفس خاموش رہے مصلیحت کے تحت کہ چلو نئی حکومت ہے ساری چیزیں ہو جائیں. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے دوسری خلافت جب ان کو دوبارہ بھی نہیں دی گئی تو پھر انہوں نے اپنی خلافت خود قائم کر لی، اور انہوں نے بھی پھر اپنی خلافت قائم کری اور بغداد اور ان علاقوں کے اندر ان کا کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کے بھائی تھے وہ اپنی فوج انہوں نے بھی تابع کرنا شروع کر دی، یعنی بیعت جو تھی وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں کری اور انہوں نے بھی سلسلہ کیا، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ پوری جو تحریک تھی وہ اسی لیے چلی تھی. لیکن آخر کے اندر ہوا کیا کہ بغداد کے اندر آنے کے بعد کس طریقے کی زیادتی ہوئی. دیکھیں نا یہ وہی والا ٹائم ہے کہ جس وقت امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے سامنے یہ آپشن آیا تھا کہ کس خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کریں، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے، جو اس دور کے سب سے زیادہ سینسیبل آدمی تھے، جن کے فیصلے سب سے بہترین تھے، جن کی اسٹرینتھ سب سے بہترین تھی، جن کے فالوورز اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں، غیر معمولی شخص تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، انہوں نے بجائے اس کے کہ عباسیوں کے کرنٹ خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی محمد صفا ازکیہ کے ہاتھ کے اوپر، جو حضرت حسن کے خاندان کے چوتھی پشت میں سے تھے، ان کے ہاتھ میں بیعت کری. کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ پورا کا پورا جو یہ پورا مومنٹم بلڈ اپ کیا گیا خلافت کا وہ ان کے ہاتھ پہ تھا، تو انہوں نے رائٹ جگہ کے اوپر خلافت کی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کہ اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے بنو عباس کے لوگ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد محمد النفس زکیہ ان کو اور ان کے بھائی کو برے طریقے سے بے دردی سے شہید کیا اور یہ خلافت دوبارہ ان سے چھینی. اور اسی کا نتیجہ تو نکلا کہ امام ابو حنیفہ جو اس وقت ایک سول آدمی تھے، جن کا کوئی وہ نہیں تھا، لیکن بیعت انہوں نے ان کے ہاتھ پہ کی تھی، ان کو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آؤ آ کے ہمارے پاس وہ کرو، قاضی القضاء بنو، چیف جسٹس بنو، جس کے اوپر وہ سمجھتے تھے امام ابو حنیفہ کہ میں اگر ان کے ساتھ گیا تو اس وقت مجھے اس رجیم کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور ان کے بنائے ہوئے فیصلوں کے اوپر ججمنٹ کی بات کرنی ہوگی اور پھر ایک اختلاف ہوگا اور ایک جواز ملے گا. اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. تو جو سارا واقعہ ہے پھر آخر میں اسی چیز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ دیا. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خلافت جو ہے اہل بیت سے وہ کوئی صرف ایک کربلا کا واقعہ نہیں ہے جب چھینی گئی ہے، حضرت حسن کا واقعہ نہیں ہے جب وہ چھینی گئی ہے، بلکہ اہل بیت سے یہ اس کے بعد بھی چھینی گئی ہے. اور جب تک خلافت اہل بیت کے ہاتھ میں دوبارہ پراپر طور کے اوپر نہیں آتی، طریقے سے اہل بیت رسپانسبل نہیں ہوتے اس خلافت کے، جو اسی انداز کے اوپر کر پائیں گے جس انداز کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کری اور باقی اس قبیلے نے کری، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم وہ خلافت قائم نہیں کر پائیں گے جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے. تو دعا ہے اللہ سے کہ یہ سب سے پہلے جو بھی خلیفہ بنائے تو اہل بیت میں سے بنائے، اہل بیت سے بنے گا تب یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اہل بیت سے بنانے کے لیے بہت سارے یہ ایسے منافقین پیدا ہوں گے جو کسی صورت میں ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. تو بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے اور خلافت واپس لانی ہے تو اہل بیت کو سب سے پہلے ڈھونڈنا پڑے گا، پراپر اور سچے اہل بیت کو سامنے لے کے آنا پڑے گا جو اصل اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کر پائیں گے بہت سارے مسائل رہیں گے.